یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. اتوار 2 نومبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. سوڈان میں خانہ جنگی شدت اختیار کر گئی. دارالحکومت خرطوم سمیت کئی شہروں میں لڑائی کے باعث سینکڑوں افراد ہلاک. سوڈان میں 2023 سے جاری خانہ جنگی اب مزید شدت اختیار کر گئی ہے. مشرقی افریقہ میں واقع سوڈان رقبے کے لحاظ سے افریقہ کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے. برطانیہ میں ٹرین پر چاقو حملہ، 10 زخمیوں میں سے 9 کی حالت تشویشناک. So I'm looking to my right and I just see 20 people in around 20 people in pure panic. There's 3 people severely bleeding. جنگ سے فائر بندی تک غزہ نے دنیا کو کیسے بدلا؟ اس جنگ کے اثرات پوری دنیا کے کونے کونے میں محسوس کیے گئے. پاکستان میں پھنسے افغان پناہ گزینوں کے لیے طورخم سرحد کھول دی گئی. خرچہ تو میرا 1.5 لاکھ روپے میرے جیب میں تھا، ابھی میرا ساتھ 15,000 روپے ہے. بنیادی طور پہ آج ان کا بس یہاں پہ آخری دن ہے. آج سرحد جب کھول دی گئی ہے تو یہ لوگ اب وطن کی طرف روانہ ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اغوا کی وارداتوں میں اضافہ، وجوہات کیا ہیں؟ KP میں ایک خطرناک ٹرینڈ، اغوا کے واقعات میں 3 گنا سے زیادہ اضافہ. نشانے پر سیکیورٹی دینے کے لیے تعینات پولیس اور سیکیورٹی اہلکار، سرکاری ملازمین، اسکول ٹیچرز، اور ان کارروائیوں میں اسسٹنٹ کمشنر، لیفٹیننٹ کرنل جیسے ہائی پروفائل آفیشلز بھی ٹارگٹ پر ہیں. اور سنیے محمد حنیف کا فکر انگیز کلم، یہ پابندی کب تک چلے گی؟ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگی ہے. امن پسند، رول آف لا کی بات کرنے والے شہری خوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہر چند مہینے بعد اسلام آباد پر چڑھائی کر دیتے تھے. سڑکیں بند، ایمبولینسوں کو بھی راستہ نہیں ملتا تھا، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، دکانیں جلاتے تھے. اچھا ہوا یہ فتنہ ختم ہوا، لیکن کیا یہ واقعی ختم ہو گیا ہے؟ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. سوڈان میں سرکاری فورسز اور RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان 2 سالوں سے جاری جھڑپوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. دارالحکومت خرطوم سمیت کئی شہروں میں لڑائی کے باعث سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں. عالمی برادری نے فوری جنگ بندی اور مذاکرات کی اپیل کی ہے. سوڈان میں مزید کیا ہو رہا ہے، جانیے ہماری اس خصوصی رپورٹ میں. سوڈان میں 2023 سے جاری خانہ جنگی اب مزید شدت اختیار کر گئی ہے. مشرقی افریقہ میں واقع سوڈان رقبے کے لحاظ سے افریقہ کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے. 7 ممالک سے بارڈر ملنے کے علاوہ یہاں سے دریائے نیل بھی گزرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اسٹریٹیجیکلی باقی ممالک کے لیے اہم ہے. اپریل 2023 میں سوڈان خانہ جنگی کا شکار اس وقت ہوا جب اس کی فوج اور پیراملٹری فورس یا ریپڈ سپورٹ فورسز یا RSF کے درمیان ایک اقتدار کے حصول کے لیے لڑائی شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں مغربی دارفور کے علاقے میں قحط اور نسل کشی کے دعوے سامنے آ رہے ہیں. حال ہی میں الفاشر شہر پر RSF نے قبضہ کر لیا، جس کے بعد وہاں کے رہائشیوں کے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے. ملک بھر میں اب تک کم از کم 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً 12 ملین لوگ اب گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کی جانب سے اسے دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران قرار دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سوڈان میں خانہ جنگی کی وجہ کیا ہے؟ حالیہ کشیدگی اس تناؤ کی کنٹینیویشن ہے جو 2019 میں صدر عمر البشیر کی برطرفی کے بعد شروع ہوئی. صدر البشیر 1989 میں کو کے بعد اقتدار میں آئے تھے اور تقریباً 3 دہائیوں تک ملک کے صدر رہے. ان کے اقتدار کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر ملک میں احتجاج ہوئے اور فوج کی مدد سے انہیں بغاوت کے ذریعے عہدے سے برطرف کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد بھی ملک میں جمہوریت کے نفاذ کے لیے شہریوں نے احتجاج جاری رکھے. اس کے بعد ایک مشترکہ فوجی سویلین حکومت قائم کی گئی، لیکن اسے بھی 2021 میں ایک اور کو کے ذریعے ہٹا دیا گیا.
یہ بغاوت موجودہ تنازع کے مرکزی کرداروں کی جانب سے تھی۔ مسلح فاش کے ایک سربراہ جنرل عبدالفتح البرہان جو ملک کے صدر تھے اور ان کے نائب RSF کے رہنما جنرل محمد حمدان دگالو۔ لیکن ان دونوں کے درمیان بھی اختلافات اس وقت بڑھ گئے جب دونوں سویلین حکمرانی کے قیام اور اس بات پر متفق نہیں ہوئے کہ ملک کو کس سمت میں آگے بڑھایا جائے۔ بیسیکلی سوال یہ تھا کہ پاور اور اقتدار کس کے پاس ہوگا۔ دونوں جرنیل اپنی طاقت کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور اپنی دولت اور انفلوئنس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ دونوں فریقین کے درمیان اپریل 2023 میں فائرنگ شروع ہوئی اور RSF کی فورسز کو ملک بھر میں دوبارہ تعینات کر دیا گیا، جسے فوج نے ایک خطرہ سمجھا۔ ان کے درمیان لڑائی تیزی سے بڑھی اور RSF نے خرطوم کا زیادہ تر حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کا کنٹرول 2 سال بعد مارچ میں فوج نے دوبارہ حاصل کیا۔ RSF کا کن علاقوں پر کنٹرول ہے؟ جون 2025 میں RSF نے لیبیا اور مصر کی سرحد کے ساتھ موجود علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، جو اس کے لیے ایک بڑی فتح تھی۔ اس کے بعد اکتوبر میں انہوں نے الفاشر پر بھی قبضہ کر لیا، جس کا مطلب ہے کہ اب دارفور کے تقریباً تمام حصوں پر RSF کا کنٹرول ہے۔ فوج کن علاقوں پر کنٹرول رکھتی ہے؟ فوج کا کنٹرول شمال اور مشرق کے بیشتر حصوں پر ہے۔ اس کا اہم حمایتی مصر تصور کیا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں ملکوں کی سرحد جڑی ہوئی ہے اور یہ دونوں دریائے نیل کے ساتھ ہیں۔ لیکن الفاشر جو فوج کے لیے دارفور میں آخری شہری مرکز تھا، اکتوبر میں RSF کے قبضے میں آ گیا۔ 18 ماہ سے زیادہ عرصے تک RSF نے اس شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے، ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ گئی اور خوراک کی فراہمی کو بھی روک دیا گیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کی کوششیں تیز کرنے کے لیے RSF نے حال ہی میں لوگوں کو شہر کے اندر ٹریپ کرنے اور خوراک کو پہنچنے سے روکنے کے لیے شہر کے گرد ایک مٹی کی دیوار بنائی اور قریب میں واقع زمزم نامی کیمپ کو بھی تباہ کر دیا جو پہلے ہی قحط کا شکار تھا۔ تو کیا سوڈان میں نسل کشی ہو رہی ہے؟ دارفور سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ RSF اور اس کی اتحادی ملیشیا نے ایک ایسی جنگ چھیڑ رکھی ہے جس کا مطلب ایتھنیکلی مکسڈ علاقے کو عرب حکمرانی والے علاقے میں تبدیل کرنا ہے۔ مارچ 2024 میں یونیسیف نے اس علاقے میں مسلح افراد کے لوگوں اور یہاں تک کہ 1 سال کے بچوں کے ساتھ بھی ریپ اور جنسی زیادتی کے دل دہلا دینے والے واقعات رپورٹ کیے۔ متاثرین میں سے کچھ بچوں نے اس سب کے نتیجے میں اپنی جان لینے کی کوششیں کی ہیں۔ اسی مہینے میں انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا تھا کہ وسیع پیمانے پر ہلاکتوں نے اس امکان کو بڑھا دیا ہے کہ RSF اور اس کے اتحادی مسالیت ایتھنک گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اقوام متحدہ نے اس بارے میں تحقیق کی، تاہم یہ نتیجہ نہیں اخذ ہو سکا کہ کیا نسل کشی ہو رہی تھی یا نہیں، لیکن RSF اور فوج دونوں کو سوڈان میں جنگی جرائم میں ملوث پایا گیا۔ ایک جانب جہاں الفاشر شہر میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی اور مظالم ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، وہاں اب بھی اندازاً 2.5 لاکھ افراد موجود ہیں جن کی سلامتی کے بارے میں خدشات ہیں۔ ان افراد میں بہت سے لوگ غیر عرب کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ برطانیہ میں سنیچر کے روز ٹرین پر چاقو حملے کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حملے کی پہلی اطلاع سنیچر کی شام مقامی وقت کے مطابق 7:42 پر موصول ہوئی، جس کے بعد برطانیہ کے شہر ڈونکاسٹر سے لندن جانے والی ٹرین کو کیمبرج شائر کے مقام پر روک لیا گیا۔ Around 20 people in pure panic. There's 3 people severely bleeding, and one guy is holding his stomach and there's blood coming down his stomach, down his leg, and he's just going help, I've been stabbed. پولیس نے تصدیق کی ہے کہ زخمی ہونے والے 10 میں سے 9 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ 10ویں شخص کو بھی ہسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے، تاہم ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس حملے کے شعبے میں اب تک 2 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے جو فی الحال پولیس کی حراست میں ہیں، جبکہ کاؤنٹر ٹیررزم افسران بھی تحقیقات میں حصہ لے رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تاحال علاقے میں ٹرین سروس معطل ہے۔ اب تک پولیس کی جانب سے اس حملے میں زخمی ہونے والوں کی شناخت نہیں بتائی گئی ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پہلے زخمی ہونے والوں کے خاندان والوں کو اس متعلق اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ پولیس نے حملے کے بعد حراست میں لیے گئے افراد کی شناخت بھی ظاہر نہیں کی ہے۔ اسرائیل اور غزہ کی جنگ میں فائر بندی کے معاہدے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئے تاریخی دور کا آغاز ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ خطہ اور دنیا 7 اکتوبر 2023 کے بعد پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس ایکسپلینر میں ہم حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والے ان تمام واقعات کا جائزہ لیں گے جنہوں نے مشرق وسطیٰ کے سیاسی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔
تفصیلات کے ساتھ آسیہ انصر۔ اس جنگ کے اثرات پوری دنیا کے کونے کونے میں محسوس کیے گئے۔ میرے خیال میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پچھلے 2 برسوں میں یہ خطہ اور پوری دنیا بدل گئی ہے۔ This is the historic dawn of a new Middle East. لیکن گہرے زخم آسانی سے نہیں بھرتے۔ 7 اکتوبر 2023 کے واقعات نے پورے مشرق وسطی کو بدل کر رکھ دیا۔ حماس نے اسرائیل پر اپنے غیر معمولی حملے میں تقریباً 1200 افراد کو ہلاک کر دیا، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے اور مزید 251 افراد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ اسرائیل پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ تھا جس نے اس خیال کو دفن کر دیا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی ناقابل تسخیر ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی فضائی حدود، ساحلی پٹی اور مشترکہ سرحد پر مکمل کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ فلسطین جو غزہ اور قرب اردن پر واقع ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے سن 1967 سے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر کے حملے کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کا رد عمل مشرق وسطی کو بدل کر رکھ دے گا۔ حماس کا اسرائیل پر حملہ یقیناً خطے میں ایک سلسلے وار رد عمل کا باعث بنا۔ جب اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے شروع کیے تو حماس کے حلیف گروہوں نے اسرائیل پر حملے شروع کر دیے۔ لبنان سے حزب اللہ اور یمن سے حوثیوں نے اسرائیل پر حملے کیے۔ یہ تینوں گروہ ایران کے خود ساختہ مزاحمت کے محور کا حصہ ہیں، جنہیں اسرائیل اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اسرائیل ایک رنگ آف فائر میں رہ رہا تھا جہاں ہر طرف ایرانی حمایت یافتہ گروپ تھے۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ صرف روک تھام کا طریقہ اب کام نہیں کر رہا۔ اسرائیلی فوج اس مقصد کے ساتھ غزہ میں داخل ہوئی کہ اس نے یرغمالیوں کی رہائی کروانی ہے اور حماس کو مکمل ختم کرنا ہے۔ پہلے 3 مہینوں میں غزہ میں 20,000 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ اعداد و شمار حماس کے زیر انتظام صحت کے محکمے کے ہیں، جنہیں اقوام متحدہ قابل اعتبار سمجھتا ہے۔ اسرائیل نے حماس، حزب اللہ اور یمن کے حوثیوں کے راکٹ حملوں کے باوجود غزہ میں فوجی کارروائی جاری رکھی۔ جنگ شروع ہونے کے تقریباً 1 سال بعد اسرائیل نے لبنان میں اپنے ایک خفیہ ہتھیار کو چلا دیا۔ حزب اللہ کے اراکین کے زیر استعمال ہزاروں پیجر اور واکی ٹاکیز اچانک پھٹ گئے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز کو خفیہ طور پر ناکارہ بنا دیا تھا۔ واکی ٹاکیز پر حملے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس طرح کی ذاتی نوعیت کی ٹارگیٹنگ نے بہت برا اثر ڈالا۔ اس نے حزب اللہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے ان کے لیے دوبارہ سنبھلنا بہت مشکل ہوگا۔ کچھ دنوں بعد حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کو بیروت میں ایک فضائی حملے میں ہلاک کر کے اسرائیل نے اس بات کو یقینی بنا لیا کہ ایران کے حامی گروہوں میں سب سے مضبوط گروپ کو کمزور کر دیا۔ اس کے بعد پڑوسی ملک شام میں باغی گروہ حزب اللہ کے بڑے اتحادی بشار الاسد کے خلاف متحرک ہو گئے۔ حزب اللہ کے گرنے کے بعد شام نے اپنے بڑے حمایتیوں میں سے ایک کو کھو دیا، اور اسی طرح حزب اللہ کی کمزوری نے ایران کو بھی کمزور کیا، جو اسد حکومت کا ایک بڑا حمایتی تھا۔ اور اچانک ایک ایسی حکومت جسے پہلے ہی کمزور سمجھا جاتا تھا، اس کے ارد گرد اسے سہارا دینے والے لوگ نہ رہے۔ 24 برسوں بعد بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، جس کے اثرات شام سے باہر بھی محسوس کیے گئے۔ ترکی، جس نے شام میں باقی گروہوں کی حمایت کی تھی، اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد خطے میں روس اور ایران ایک دیرینہ اتحادی سے محروم ہو گئے اور ایران کی طاقت کا توازن خراب ہو گیا۔
اسرائیل اور ایران برسوں سے ایک دوسرے کے خلاف خفیہ طریقوں سے لڑتے رہے ہیں، لیکن دونوں نے کبھی ایک دوسرے پر براہ راست حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ صورتحال اس وقت بدلی جب اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کے علاقے پر بار بار حملے کیے، اور پھر جون 2025 میں اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ کچھ دن بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا قدم اٹھایا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران کی اہم یورینیم انریچمنٹ کی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو پہنچنے والے نقصانات ابھی تک واضح نہیں، لیکن اس نے ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کو روک دیا۔ اس حملے نے واضح پیغام دیا کہ امریکہ آج بھی ایک عالمی طاقت ہے جو مداخلت کے لیے تیار ہے۔ 7 اکتوبر سے پہلے یہ سوچ تھی کہ امریکہ شاید اب مشرق وسطی سے دور ہو رہا ہے اور خطے میں دوسری طاقتوں کے لیے جگہ بن رہی ہے، لیکن 7 اکتوبر کا حملہ، غزہ کی جنگ اور خطے میں پیش آنے والی تمام صورتحال نے امریکہ کی توجہ واپس مشرق وسطی پر مرکوز کر دی۔ جیسے جیسے اس تنازع نے طول پکڑا، اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ ایک تنظیم اس نتیجے پر پہنچی کہ غزہ سٹی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں قحط پھیل گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک اور کمیٹی نے الزام عائد کیا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کے جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ فلسطینی عوام کو اجتماعی سزا دینا اور غزہ کی منظم تباہی کسی صورت جائز نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل نے قحط کی تصدیق کو سراسر جھوٹ قرار دیا اور نسل کشی کی رپورٹ کو جھوٹی کہہ کر مسترد کر دیا۔ اسرائیل پر جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن اسرائیلی فوجی مہم پر غم و غصے میں اضافہ ہوا اور عوامی رائے میں بڑی تبدیلیاں آئیں، جس کے نتیجے میں مزید ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے دنیا کے اکثریتی ممالک میں شامل ہو گئے۔ ان میں برطانیہ اور فرانس بھی شامل تھے۔ Je déclare formally recognizes the state of Palestine. L'État de Palestine. ظاہر ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ صرف علامتی ہے، لیکن میرے خیال میں علامتیں بھی اہم ہوتی ہیں، کیونکہ جب کچھ ریاستیں یہ قدم اٹھاتی ہیں تو اس سے عرب ممالک اور دوسرے ملکوں کے لیے حماس کو جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنا آسان ہو جاتا ہے۔ قطر جنگ بندی کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا۔ حماس کی سیاسی قیادت وہاں قیام پذیر ہے اور قطر امریکہ کا ایک اہم اتحادی بھی ہے، جہاں مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ واقع ہے۔ لیکن اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے دفاتر کو نشانہ بنایا تو خدشہ تھا کہ امن کا عمل رک جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ میرے خیال میں اسرائیل کا دوحہ میں حماس کے دفاتر پر حملہ اس جنگ کے خاتمے میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ جنگ کو روکنا ہوگا۔ حماس بھی سخت دباؤ میں تھی کیونکہ امریکی صدر نے اسے مکمل تباہی کی دھمکی دی تھی۔ امریکہ اور قطر کی قیادت میں جنگ بندی کی سفارتی کوششیں تیز ہو گئیں۔ مصر اور ترکی، جو دونوں جغرافیائی اور سفارتی طور پر اس تنازع پر اثر انداز ہو سکتے تھے، وہ بھی آگے بڑھے۔ خطے کے ممالک کا کردار بہت اہم رہا۔ قطر، مصر اور ترکی نے حماس کو مذاکرات پر آمادہ کرنے اور ٹرمپ کی تجویز پر غور کروانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہوا۔ یہ اس تنازع میں ایک اور اہم سنگ میل تھا جس نے اسرائیل کی سیکیورٹی کی پوزیشن کو مضبوط تو کیا، لیکن اس کی ساکھ کو نقصان بھی پہنچایا۔ اسرائیل کی فوجی حکمت عملی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اسے عالمی اور علاقائی سطح پر سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آج اسرائیل پہلے سے کہیں زیادہ تنہا ہو گیا ہے۔ Israel is more isolated today than it has been in decades.
غزہ میں مبینہ جنگی جرائم کے الزامات میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوآو گالنٹ کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونا اسرائیل کے بین الاقوامی مقام کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ نیتن یاہو نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کو یہود مخالف قرار دیا۔ حماس کے فوجی سربراہ محمد دیف کے خلاف بھی وارنٹ جاری کیا گیا، حالانکہ وہ غزہ میں ہونے والے فضائی حملے میں مارے جا چکے تھے۔ اس تنازع نے ایک بار پھر انٹرنیشنل لاء کی طرف توجہ دلائی، اگرچہ بہت سے لوگ مایوس ہیں کہ یہ قوانین غزہ میں ہونے والے مظالم کو نہیں روک سکے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 68,000 افراد مارے جا چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 وہ دن ہے جس کا سایہ اسرائیل اور پورے مشرق وسطی پر طویل عرصے تک رہے گا۔ پچھلے 2 سالوں کا یہ صدمہ معاشرے میں اور ان خاندانوں میں جو بہت بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں یقینی طور پر ہمیشہ موجود رہے گا۔ خطے کے لوگوں کے لیے اب زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ لوگ نہ صرف اسرائیل فلسطین کو نئے انداز میں دیکھ رہے ہیں بلکہ بین الاقوامی اداروں، بین الاقوامی قانون اور پورے عالمی نظام کو بھی نئے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم سرحد سنیچر کو عارضی طور پر کھول دی گئی تھی تاکہ افغان پناہ گزین واپس اپنے ملک جا سکیں۔ سرحد کی بندش کے باعث گزشتہ کئی دنوں سے ہزاروں افراد مشکلات کا شکار تھے۔ واپسی کے اس مرحلے میں پناہ گزینوں کو سخت سردی، بھوک اور طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید تفصیلات تورخم سے ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ یہ ٹرک 10 یا 11 اکتوبر کو چترال سے روانہ ہوا اور پھر جب یہ یہاں پر پہنچے تو ان کو یہاں پر پتہ چلا کہ آگے راستہ بند ہو چکا ہے، تو اس کے بعد سے انہوں نے یہ وقت یہاں پر ضلع خیبر میں جمرود میں گزارا اور اس دوران ان کے ساتھ مشکلات بھی پیش آئیں۔ چترال سے روانہ ہوئے تھے اور یہاں خیبر تک پہنچنے سے آدھا گھنٹے پہلے بارڈر بند کر دیا گیا۔ ہم یہاں رک گئے، ہمیں کھانا پینا اور دوائیاں دی جاتی تھی۔ مسائل بہت تھے لیکن ہم نے برداشت کیا ہے۔ میرا سینہ خراب ہوا ہے، بچے بیمار ہوئے، کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا۔ کچھ نہیں تھا بھائی، میرے ساتھ کہ یہ اسٹور کا دوائی کا ضرورت تھا وہ بھی نہیں ملا تھا، میرے ساتھ پانی ضرورت تھا وہ بھی نہیں ملا تھا۔ ہم بہت مشکل سے ہوئے 14 دن ہم ایسے لگا تھا، بالکل نہ دکان نہ کوئی چیز تھا۔ جب میرے ساتھ بچے تھا، زنانہ تھا، اس کے لیے کوئی سہولت نہیں تھا، نہ پانی نہ میڈیکل۔ ہمارے ساتھ بیمار لوگ تھا، اس بھی بہت مشکل ہوا تھا۔ ابھی میں پہنچ گیا بارڈر۔ جو پاک افغان سرحد کی بندش کے بعد جو افغان حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لگ بھگ 400 ایسے ٹرک تھے جو پنجاب سے بھی روانہ ہوئے، خیبر پختونخوا کے جو کیمپوں سے لوگ روانہ ہوئے اور دیگر علاقوں سے بھی آئے تو وہ راستے میں پھنس گئے تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے کہ جو دور دراز علاقوں سے آئے اور جس دن یہ واقعہ پیش آئے یعنی کہ 12 اور 13 اکتوبر کی رات کو، اس کے بعد سے جب یہ بارڈر بند ہوئی تو یہ مختلف جگہوں پہ رک گئے تھے۔ اس دوران ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے لیے وہاں پر جو مقامی آبادی تھی، جس میں ازاخیل میں مقامی لوگوں نے ان کے ساتھ ہیلپ کی، ان کے لیے وہاں پر کھانے پینے اور باقی انتظامات کیے۔ اسی طرح جو جمرود کے بائی پاس پہ بھی جو کچھ سوشل ورکر تھے انہوں نے بھی ان کی مدد کی، ان کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کیا۔ لیکن بنیادی طور کے اوپر جو ان متاثرین تھے، جو یہ افغان جا رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھ خواتین تھیں، ان کے ہیلتھ کے پرابلم تھے، صحت کے پرابلم تھے، بیماریاں ہو گئی تھیں اور اس کے علاوہ ان کے جو ساتھ جو بچے تھے ان کے لیے بھی مشکلات زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ یہاں پر کوئی ایسے انتظامات نہیں تھے، ایک خاتون جو تھی وہ پریگننٹ تھی، وہ حمل سے تھی تو اس کا بچہ فوت ہو گیا، اور جو افغان حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک خاتون اور 3 بچے اس دوران ان کو انتقال کر گئے ہیں۔ 12 تاریخ کے بعد ایک گیٹ بند ہو گیا، پھر ادھر جمرو میں ایک کیمپ تھا ادھر رہ گیا، پھر 10 دن ادھر رہ گیا، پھر گھر والوں کو بیماری ہو گیا، پھر اسپتال لے کر گیا ادھر جمرو اسپتال میں۔ ادھر ہمارے ایک ڈاکٹر نے ہمارے ہیلپ بہت کیا، وہ بولتا ہے آپ کا بچہ تو مرا ہوا ہے،
पेट में 8 महीने का बच्चा था। खर्चा तो मेरा 1.5 लाख रुपए मेरे जेब में था, अभी मेरा साथ 15,000 रुपये है। बुनियादी तौर पे आज इनका बस यहाँ पे आखिरी दिन है। आज सरहद जब खोल दी गई है तो ये लोग अब वतन की तरफ रवाना हैं। इनमें से बेशतर के तो वहाँ पे रिश्तेदार भी हैं और उनके लोग हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो उनका कहना था कि उनके लिए आगे अब कुछ भी नहीं है। पाक अफगान सरहद 12 और 13 अक्टूबर की रात को बंद कर दी गई थी और उसके बाद ये गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ रास्तों पे खड़ी थीं। और अब इनके अलावा जो इस दौरान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हुकाम हैं उन्होंने पहले दोहा में मुज़ाकरात किए और उसके बाद फिर उन्होंने तुर्की में मुज़ाकरात किए। तो फिर उसके बाद अब ये सीज़ फायर होने के बाद अब ये पहला मौका है कि इनको रवानगी की इजाज़त दी गई है। लेकिन अब भी जो ट्रेड है या बाकी लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट और वीज़े हैं उसके साथ जाना चाहते हैं, उनको अब तक इजाज़त नहीं दी जा रही। और उनका ये कहना था कि पहले मरहले में ये जाएंगे, बाद में जो तिजारत है या जो वीज़ों पे आए हुए हैं उनका फैसला फिर बाद में किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालिया दिनों में पुलिस, सिक्योरिटी और सरकारी एहलकारों के अगवा के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। शिद्दत पसंद गिरोह इन कार्रवाइयों के जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं और रियासत इन वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू होगी इस हफ्ते के सैरबीन में, जिसे पेश कर रहे हैं खालिद करामत। केपी में एक खतरनाक ट्रेंड, अगवा के वाक़यात में 3 गुना से ज़्यादा इजाफा। निशाने पर सिक्योरिटी देने के लिए तैनात पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार, सरकारी मुलाजमीन, स्कूल टीचर्स। और इन कार्रवाइयों में असिस्टेंट कमिश्नर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स भी टारगेट पर हैं। कई हाई प्रोफाइल केसेस में अगवा किए जाने वाले अफराद की वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की गई। तशवीश की बात यह है कि ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अक्सर औकात अगवा के बाद इन लोगों को कुछ अरसे कैद में रखने के बाद छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन कभी कभी सड़कों के किनारे कुछ मगवियों की लाशें भी मिलती हैं। बलूचिस्तान में भी अब इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं और ये रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। अगवा एक ऐसा ख़तरनाक हथियार है जिसे अक्सर शिद्दत पसंद या बागी गिरोह अपने मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। केपी में जहां टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार है, वहां अगवा किए जाने वाले अफराद को कभी तावान लेकर और कभी मिशरान के ज़रिए सालसी के नतीजे में छोड़ दिया जाता है। इस हफ्ते के सैरबीन में हम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पुलिस, सिक्योरिटी और सरकारी एहलकारों के अगवा की वारदातों का जायज़ा लेंगे और जानना चाहेंगे कि शिद्दत पसंद सरकारी और सिक्योरिटी इदारों से मुंसलिक अफराद को अगवा करके क्या हासिल करना चाहते हैं, इनका तरीक़ा वारदात क्या है और रियासत इसे रोकने के लिए क्या कर रही है। मैंने बिल्कुल शुरू ही में बताया कि केपी और बलूचिस्तान में अगवा की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हुआ है और ये कोई छोटी मोटी वारदातें नहीं हैं। इसमें कई हाई प्रोफाइल अफराद का अगवा भी है और इसकी तफसील आपको थोड़ा आगे जाकर बताएंगे। लेकिन पहले इस सूरत हाल को, इसके स्केल को एदाद शुमार की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे के मुताबिक केपी के जनूबी अजला में गुज़िश्ता 9 महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और FC के एहलकारों समेत वापडा और कई दीगर सरकारी इदारों के कम अज़ कम 104 मुलाजमीन को अगवा किया गया है। 2024 के पहले 9 महीनों में ये तादाद 30 थी। मुबस्सरीन इसे तशवीशनाक इजाफा बताते हैं। डॉक्टर कलीम इमाम साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और अगवा के मौजू पर काफ़ी रिसर्च भी कर चुके हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि इस साल शिद्दत पसंदों की तरफ से सरकारी मुलाजमीन, ख़ास तौर पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के अगवा की वारदातों में इजाफा हुआ है। ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है और हम देखते हैं कि पिछले चंद सालों के मुकाबले में इस दफ़ा थोड़ा वी सी अ राइज इन इट। और प्राइमरीली इसकी रीज़न ये है कि मिलिटेंट्स जो हैं वो अपना होल्ड दिखाना चाहते हैं, क्योंकि टेरेन मुश्किल है तो लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को यहाँ इस इलाके में ऑपरेट करने में खासी दुश्वारी आती है। ये अगवा इसलिए करते हैं, ये चैलेंज करते हैं अथॉरिटी को और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी पर्सनल या लॉ इन्फोर्सर्स को मैसेज दे रहे होते हैं पब्लिक को कि दे आर पावरफुल एंड दे कैन टेक देम ऑन।
दूसरा क्योंकि सेंचुरीज़ हैं आसपास, वहाँ से इनको खासी मदद मिलती है। तीसरा इंटेलिजेंस का भी मैं समझता हूँ फुकदान है, और कम्युनिटी जो सपोर्ट है जिस तरह मिलनी चाहिए वो नहीं नज़र आती कि वो एक्चुअली इन्फॉर्म कर सकें या शेयर कर सकें। सो कम्युनिटी पुलिसिंग इज़ एन एसेंशियल वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट जो इसको रोक सकता है। अच्छा, ये तो अगवा की इन कार्रवाइयों की वजह है। ओवरऑल हालात क्या हैं? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2023 में 14,67,205 रिपोर्ट किए जाने वाले जराइम में से अगवा की वारदातों की तादाद 30,535 है, लेकिन इसमें सभी किस्म के अगवा शामिल हैं और शिद्दत पसंदों की अगवा की वारदातों को अलग करके नहीं दिखाया गया। सवाल ये है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की सरगर्मियों में कितना इजाफा हुआ है और हुकाम इसका पता किस तरह चलाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पेशावर में मौजूद सहाफ़ी एहसान महसूद टीपू बहुत अरसे से KP में शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों को कवर कर रहे हैं। मैंने यही सवाल उनसे पूछा। डिफरेंट किस्म के जो टैक्टिक्स हैं वो पाकिस्तानी तालिबान के मुख्तलिफ जड़े इस्तेमाल कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। उसमें कुछ नई एडवांसमेंट भी आई है, यानी हथियारों की शक्ल में, यानी उसमें जो थर्मल नाइट विजन स्नाइपर गन्स है उसका मुसलसल वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बहुत लिटल साबित हो रहा है ग्राउंड पे। अब रिसेंटली एक यानी ट्रेंड हमने देखे कि पहले जो लार्ज स्केल अटैक होते थे, बड़े तर्ज के हमले जिसमें कई यानी खुदकुश हमलावर भी शिरकत करते थे, तो वो हम ज्यादा नहीं देखते थे। लेकिन पिछले 5-6 महीनों से हम देख रहे हैं कि वो इस तरह के हमले में भी काफी इजाफा देखने में आ रहा है, और जिसमें काफी कैजुअलिटीज हो रही हैं जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, उसमें पुलिस भी टारगेट हो रही है, उसमें जो पैरामिलिट्री FC है वो भी टारगेट हो रही है। हमारे साथी अजीजुल्लाह खान KP में शिद्दत पसंदी के अलावा सिक्योरिटी इदारों और सरकारी अफसरान के अगवा की वारदातों की कवरेज करते रहे हैं। वो उनके मुतालिक हुकूमती रद्द अमल और मिशरान की रिहाई की कोशिशों पर भी नज़र रखे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ इलाकों, ख़ास तौर पे जो जनूबी अजला की तरफ जो रास्ते जाते हैं, जैसे कोहाट हो गया, करक हो गया, बन्नू हो गया, फिर शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के इलाके, इसी तरह लक्की मरवत, टांक और डेरा इस्माइल खान में जो अगवा के वाक़यात हैं, इसकी वजह से इंतहाई खौफ पाया जाता है। इन इलाकों के बेशतर लोग यहाँ पेशावर या इस्लामाबाद या मुख्तलिफ इलाकों में नौकर पेशा हैं। इनमें ज़्यादातर वो लोगों को जो अगवा किया गया है या जिनको टारगेट भी किया गया है, इनमें FC के लोग भी हैं, इनमें पुलिस के लोग हैं, इसमें सरकारी मुलाजमीन हैं, वापडा के मुलाजमीन को भी अगवा किया गया है। बन्नू और टांक में सबसे ज़्यादा अगवा के वाक़यात पेश आ चुके हैं। उसके बाद फिर लक्की मरवत भी है, करक के इलाकों में भी कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। अक्सर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो छुट्टियों पर आए होते हैं। और टांक और डेरा इस्माइल खान के दरमियान जो रास्ता है, ये भी इतना कुछ अरसे से गैर महफूज हुआ है कि यहाँ पर कुलाची के इलाके में जैसे फौजी कुछ ऑफिसर्स थे, उनको अगवा किया गया था। बुनियादी तौर के ऊपर जो पुलिस हुकाम है उनका ये कहना है कि वो इसकी रोकथाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और इनमें उनके जो IG पुलिस हैं जुल्फ़कार हमीद, उनका ये कहना था कि अब जो हमलावरों को कमज़ोर कर दिया गया है, इसलिए वो अब जो सॉफ्ट टारगेट हैं या जो गैर मुसल्लह होते हैं उनको या तो छुट्टियों में आए हुए को उठा लेते हैं या इसके बाद वो उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए बाकायदा तौर के ऊपर उनसे कहा गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर या तो इन इलाकों का सफ़र ना करें, और या फिर अगर वो जाते हैं तो अपने साथ कोई ऐसी शिनाख्त ना रखें जिसकी ये ज़ाहिर हो कि ये सरकारी मुलाजिम हैं। यानी मसला हल नहीं हुआ बल्कि सरकारी अहलकारों को मोहतात रहने का कहा गया है। अच्छा, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान में भी शिद्दत पसंदों की मुबैना अगवा की वारदातों में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जैसे अक्सर मुबस्सरीन बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीम BLA की बढ़ती हुई कार्रवाइयों से जोड़ते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद दर्जनों अफराद के अगवा और हलाकतों से लेकर इस साल अगस्त में असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल और उनके बेटे के अगवा और फिर असिस्टेंट कमिश्नर के कत्ल में एक ही पैटर्न नज़र आता है। सवाल यह है कि बलूचिस्तान में अगवा की वारदातों के मुतालिक कितनी तशवीश पाई जाती है। ये सवाल मैंने कोयटा में हमारे नामानिगार मोहम्मद काज़िम से पूछा। बलूचिस्तान में जो अगवा के वाक़यात हैं ये तवील अरसे से रूनमा हो रहे हैं। इनमें कुछ अगवा बराए तावान के लिए थे और कुछ ऐसे अगवा के वाक़यात हुए जो दहशत ज़दा करने के लिए, और जो अनासिर दहशत ज़दा कराने के लिए जो अगवा करते थे वो जो लोग होते थे वो या तो जो शाहराहों की तामीर पे काम करते थे या जो मादनियात के जो मंसूबे थे
उन से मुंसलिक थे। लेकिन अब 1 साल हो गया या कुछ अरसा हो गया, अब जो सरकारी मुलाजमीन हैं या जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं, उनको भी अगवा करने के वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा काज़म साहब, जैसे केपी में टीटीपी ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं, तो क्या बलूचिस्तान में भी टीटीपी कार्रवाइयाँ कर रहा है, और बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन है? देखिए, बलूचिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक जो पश्तून पॉपुलेटेड इलाके हैं, वहाँ टीटीपी की जो है ना कार्रवाइयाँ होती रही हैं, जिसमें ज़ोब का इलाका है, शेरानी का इलाका है और किला सैफुल्लाह का इलाका है लोरलाई में। लेकिन उनकी जो तादाद है कम है, उसकी बनिस्बत जो बलोच मिलिटेंट्स हैं और जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं बलोच आबादी वाले इलाकों में, उनकी कार्रवाइयाँ जो है ना बहुत ज़्यादा है, जो टीटीपी रिलेटेड जो अस्किरत पसंद हैं। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के कुछ अजला में अगवा की वारदातों में इजाफा हुआ है, लेकिन यहाँ एक बुनियादी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आखिर अगवा है क्या। किसी एक फ़र्द को या मुतअद्दिद अफराद को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती ले जाना और उसके बाद यरगमालियों को नामालूम मकामात पर ले जाकर कैद में रखना अगवा है। मुख्तलिफ स्टडीज़ के मुताबिक जब कोई मग़वी रिहा भी हो जाता है, तब भी अगवा का ट्रॉमा तमाम उम्र उसके साथ रहता है और इसका असर उसके दिमाग पर पड़ता है। अगवा के कई मुहर्रिकात हो सकते हैं, लेकिन 2 बहुत अहम हैं। पहला तो सियासी मराहत हासिल करने के लिए ऐसा करना है, जैसे कि कुछ कंसेशंस का मुतालबा, मिसाल के तौर पर कैद में अपने साथियों को छुड़वाने के लिए, और दूसरा तावान के हसूल के लिए। शिद्दत पसंद ग्रोहों को अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और अगवा की कई वारदातों में दोनों मुहर्रिकात ही शामिल होते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि देयर ग्रुप मीन्स बिजनेस। वो ये बताते हैं कि हम खासे ऑर्गेनाइज्ड हैं, और वो इस बेस पे अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सरकार के लोगों को उन्होंने उठा लिया। वो इसलिए भी उठाते हैं कि रैंसम लेना चाहते हैं, अपना एक्सटॉर्शन के हवाले से काम करना चाहते हैं। वो इसलिए भी उठा रहे होते हैं कि इनके अपने मेंबर्स जो उठाए गए हैं या फैमिली मेंबर्स उठाए गए हैं, उनके बदले में वो उनको छुड़वा सके। और कहीं कहीं तो आइडियोलॉजी, सियासी मराहत, पैसा और खौफ सब एक साथ मिल जाते हैं। अगर दाइश वाले यजीदी लड़कियों को अगवा करके जिनसी ग़ुलाम बनाते थे, तो बोको हराम वाले स्कूल की क्रिश्चियन बच्चियों को अगवा करके सियासी मराहत चाहते और खौफ फैलाते थे। अलकायदा और उनसे मुंसलिक तालिबान मुतालबात मनवाने के लिए अगवा कुनंदगान के गले तक काट देते थे। तो फिर पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी की सरगर्मियों में मुलव्वस तालिबान अगवा की वारदातों से क्या हासिल करना चाहते हैं? ये एग्जैक्टली वो टैक्टिक इस्तेमाल करें जो अफगान तालिबान यानी अशरफ गनी हुकूमत के खिलाफ या अहमद करजई उस वक्त, कि वो मकामी जो अफगान नेशनल आर्मी या पुलिस के जो लोग थे उसको किडनैप भी करते थे, फिर उनसे कहते थे कि आप यानी ये नौकरी छोड़ दो, कोई और अपने लिए ज़रिया माश ढूंढो। और ज़्यादातर होता ये था कि उनको ज़्यादा मारते नहीं थे, यानी उसको कत्ल नहीं करते थे, कुछ अरसे के लिए अपने पास रखते थे, फिर उनको रिलीज़ करते थे, उनकी वीडियोज़ वगैरह भी रिलीज़ करते थे। तो मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तानी तालिबान की जानिब से यानी उनके मोरल को हिट करने की एक स्ट्रेटजी है। इनका जो तरीका वारदात है वो क्या है, और क्या वो सिर्फ ये जो कार्रवाइयाँ हैं केपी में ही कर रहे हैं, वहाँ महदूद हैं, या दूसरे सूबों में भी जा रहे हैं? ये केपी में ज़्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा में, और ख़ासकर जो उनका जनूबी इलाका है जिसमें 7-8 की ज़िले बनते हैं, तो वहाँ से ये ज़्यादा रिपोर्ट्स आती हैं। और इसमें ख़ासकर जो ज़िला टांग है जो जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, फिर लकी मरवत है जो कि बिल्कुल गेटवे है, यानी पख्तूनख्वा और पंजाब के बीच में मियावाली फिर आगे उनके साथ लगता है। अगर आप लकी मरवत की मिसाल लें तो वहाँ पे यानी एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी कम है, और टांग की भी यही सिचुएशन है। तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर उनका जो दारोमदार है, ज़रिया माश जो है वो सरकारी नौकरियाँ हैं, तो वहाँ से लोग ज़्यादा जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस में, एफसी वगैरह में, फ़ौज में भी, पुलिस में भी। तो वहाँ पे जैसे ये यानी या छुट्टियों पे जाते हैं, खासकर ईद वगैरह हो या अपने यानी शादियों पे, तो घरों से उनको किडनैप किया जाता है। और एक दूसरा ट्रेंड हमने देखा है कि जो सीपेक एक रोड बना है इस्लामाबाद और डर इस्माइल खान के बीच में, वहाँ पे ये जब ट्रेवल करते हैं तो ये अक्सर निकल आते हैं इस सीपेक रोड पे, और वहाँ से फिर गाड़ियों से भी इनको उतारते हैं। शिद्दत पसंद ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड करके शेयर करते हैं जिनमें अगवा किए जाने वाले पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार अपने इदारों से दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि तालिबान के मुतालबात मान लें और उन्हें छुड़वाएं।
آپ کو شاید یاد ہو پچھلے سال اگست میں ایک فوجی آفیسر لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر کو ان کے 2 بھائیوں سمیت اس وقت اغوا کر لیا گیا تھا جب وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے شہر کلاچی میں اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ ٹی ٹی پی نے ان کے اغوا کی ذمہ داری قبول کی تھی اور انہیں بعد میں قبائلی رہنماؤں اور عمائدین کی کوشش سے بازیاب کرایا گیا تھا۔ ہماری حکومت سے اور اپنے بالا حکام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جلد سے جلد طالبان کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیں تاکہ ہمیں رہائی مل سکے، اور ساتھ اپنے خاندان اور دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ادھر ادھر زیادہ شوریہ اور بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے کئی رہا بھی ہو جاتے ہیں لیکن سبھی اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے۔ ہم نے حال ہی میں اغوا ہونے والے ایک سرکاری ادارے کے ملازم کے گھر والوں سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے خوف کی وجہ سے بالکل آخر وقت پر بات کرنے سے معذرت کر لی۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا ہے کہ اغوا کاروں کو اکثر مشران یا قبائلی رہنماؤں کی مدد سے رہائی ملتی ہے، اور جو لوگ تاوان دے کر رہا ہوتے ہیں وہ اکثر نہیں بتاتے کہ انہوں نے تاوان دیا ہے۔ ان کے خاندان والے بھی اس ڈر سے کچھ نہیں بولتے کہ کہیں شدت پسند انہیں دوبارہ اغوا نہ کر لیں۔ ٹانک، لکی مروت اور بنو ان علاقوں میں شامل ہیں جہاں اغوا کے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہم نے ان علاقوں کے مشران سے بات کی۔ دونوں طرف سے جو پکڑے جاتے ہیں اس کو ہم بڑے پیار محبت سے دونوں طرف ہم جاتے ہیں۔ جیسا آپ کو پتہ ہے پولیو والے پکڑے، ہم نے 24 گھنٹوں میں جو ہے نا ایک پیار محبت سے اور اپنے علاقے کو امن و امان حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹوں میں ہم نے ان سے رہا کیے اور ہمیں یہ امن کے لیے دیے تاکہ امن خراب نہ ہو، عام عوام خراب نہ ہو۔ جب یہاں لکی مرت میں امن و امان کی حالات خراب ہو گئے اور خصوصاً ایٹامک انرجی کی ملازمین کو جب اغوا کیا گیا تو ہم نے اپنے جرگے کا اجلاس بلایا، ہم نے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن ابھی تک ہم اس میں تو ہم یہ ناکامی نہیں کہہ سکتے، لیکن ٹی ٹی پی کی جو مطالبات ہیں حکومت انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ جہاں تک اپنے علاقے کی عوام کی رہائی کا وہ ہے سوال ہے تو ہم نے ابھی تک اپنے جرگے کے توسط سے تقریباً 12-13 بندوں تک یہاں کے مقامی افراد کو ہم نے ٹی ٹی پی سے چھڑوایا ہے۔ اسی طرح فوج سے بھی ہمارے علاقے کے جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں شک کی بنیاد پر انہیں اٹھایا جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو مطلب حکومت سے بھی ان کو فوج سے اس سے بات کرتے ہیں اور رہا کر دیتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، یہ خطرے سے بھی خالی نہیں ہوتے ہیں۔ مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کہ درمیانی راستہ ہم نکالے اور ان لوگوں سے ہم بات چیت کریں اور اپنے علاقے کی جو مسائل ہیں وہ ہم حل کریں۔ اچھا، ایسا نہیں کہ حکومت کی کوششوں سے کبھی کوئی مغوی بازیاب نہیں ہوا، لیکن وہاں بھی اکثر عمائدین کی ہی مدد لی جاتی ہے۔ کبھی کبھار ریاست طاقت کا استعمال بھی کرتی ہے، لیکن اس میں مغوی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس کوئی ٹرینڈ نیگوشیٹرز ہیں یا حکومت کی اس بارے میں کوئی مناسب اسٹریٹجی بھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں فریگمنٹڈ سا رسپانس ہے جس میں ایڈمنسٹریشن اور لا انفورسز جو ہے خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح کمیونٹی کو انوالو کر کے وہ اس ایشو کو اوور کم کریں، لیکن جنرلی دے فال بیک اپون دی ٹرائبل لیڈرشپ اور جو لوکل انفلوئنشلز ہیں ان کے پاس آتے ہیں۔ کوئی ایسا ہارڈ لیگل فریم ورک یا آپ کے آپریشنل فریم ورک میں سمجھتا ہوں موجود نہیں ہے، اور یہ اٹ ڈپینڈس آن کیس ٹو کیس، لیکن موسٹلی ان کو لوکل لوگوں کو شامل کرنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کا ایشو ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں مرج ڈسٹرکٹس میں ان کا بھی اس طرح نہیں ہولڈ ہو سکا، اور اگین جو ٹیرین ہے وہ ان کو بڑے چیلنجز دیتے ہیں اس علاقے میں، اینڈ ایز اے ریزلٹ آف وچ وی سی کہ جب بھی ان کو رسپانس کرنا ہوتا ہے دے فال بیک اپون پیپل ان دی ایریا جو کہ انفلوئنس کر سکیں۔ اور ہمارے یہاں تو یہ نیگوسیشنز اور ہوسٹیج ریلیز اور اس قسم کے جو ڈومینز ہیں اس میں ہم نے بہت کم توجہ دی ہے۔ جرم کوئی بھی ہو، اسے روکنے کی، اس بات کو یقینی بنانے کی کہ یہ دوبارہ سرزد نہ ہو اور مجرموں کو قانون کے شکنجے میں لانے کی ذمہ داری بہرحال ریاست کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اغوا چاہے عام شہری کا ہو یا سرکاری یا سیکیورٹی اہلکار کا،
وہ ایک جرم ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اسے روکے۔ اغوا برائے تاوان میں کئی سیاسی، معاشی اور سماجی عوامل بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ آرگنائز کرائم کے حوالے سے، ٹیرر ریلیٹڈ کڈنیپنگ کے حوالے سے، یا رینسم ریلیٹڈ اور نارمل کرمنلز کے حوالے سے جو یہ سارے واقعات ہوتے ہیں، ان سب کو اپنے ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ اور یو نیڈ لیجسلیٹو ریفارمز ان دا سینس کہ جہاں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ ایک پیج پہ ہو، ابھی ہم ان کو میں ڈیوائڈ دیکھتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ کو ایس او پیز، ماڈلز چینج کرنے پڑیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کڈنیپنگ وغیرہ یہ روکیں اس علاقے میں، اور جو ملیٹنٹ کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو آپ کرب کریں۔ لیکن وداؤٹ انوالونگ کمیونٹی، وداؤٹ امپروونگ یور انٹیلیجنس، آئی تھنک وی ول بی ہیڈنگ نو ویئر۔ کے پی اور بلوچستان جیسے علاقوں میں منظم قانون کے نفاذ اور گورننس کی عدم موجودگی کی وجہ سے مجرم کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔ افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں سیاسی عدم استحکام جرائم کے لیے مزید سازگار ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ اغوا جیسی وارداتوں کو روکنے کے لیے سخت لا انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ قانونی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ صوبے آپس میں تعاون بڑھائیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی گروہ اس سچویشن سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP پر حالیہ پابندی کے بعد ملک بھر میں سیاسی اور عوامی سطح پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ معروف لکھاری محمد حنیف کے مطابق یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ قسمت TLP کی خراب ہے یا ان شہریوں کی جو برسوں سے اپنے ایمان اور سڑکوں کو TLP سے آزاد کروانے کی فریاد کرتے آئے ہیں۔ سنیے محمد حنیف کا فکر انگیز کالم، خود ان کی زبانی۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگی ہے تو امن پسند، رول آف لا کی بات کرنے والے شہری خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہر چند مہینے بعد اسلام آباد پر چڑھائی کر دیتے تھے، سڑکیں بند، ایمبولینسوں کو بھی راستہ نہیں ملتا تھا، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، دکانیں جلاتے تھے۔ اچھا ہوا یہ فتنہ ختم ہوا، لیکن کیا یہ واقعی ختم ہو گیا ہے؟ سیاسی جماعتوں، خاص طور پر مذہبی جماعتوں پر پابندیاں پہلے بھی لگتی رہی ہیں، پھر یہی جماعتیں نئے نام اور پرانے کام کے ساتھ واپس آ جاتی تھیں۔ بلکہ پابندی لگنا ایک طرح کا تمغہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی جماعت کے آگے سرکاری مشینری، پولیس، عدالتیں سب بے بس ہیں، اسی لیے کہتے تھے کہ دم ہے تو کل عدم ہے۔ اس مرتبہ پابندی لگاتے ہوئے ریاست نے خود کہا ہے کہ اس سے TLP کے مذہبی نظریات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ صرف چند شر پسند عناصر کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ گزشتہ سالوں میں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ TLP والے کسی پر الزام لگاتے تھے، کسی کے ایمان پر سوال اٹھاتے تھے، یا کسی پر گستاخی کا شبہ کرتے تھے۔ فساد کا ماحول بنتے ہی پولیس اور دوسرے سرکاری افسر پھولوں کے گلدستے لے کر TLP کے مقامی لیڈروں کے پاس پہنچتے تھے، تصویریں کھنچواتے تھے، حلف نامے دیتے تھے کہ حکومت TLP کے ایجنڈے کو خود آگے بڑھائے گی۔ باقی مذہبی جماعتیں بھی TLP پر رش کرتی ہوں گی، کیونکہ نظریاتی تربیت جماعت اسلامی اور دوسری تنظیموں نے کی۔ پاکستان کا مطلب کیا وہ سمجھاتے رہے، لیکن جس جذبے کے ساتھ TLP والے کافر کافر کا نعرہ لگاتے ہیں اور کوئی نہیں لگا سکا، اور انہیں ووٹ بھی اتنے پڑتے ہیں جو پرانی مذہبی جماعتوں کو نہیں ملتے، اور شاید ملک کی یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ایک ہی وقت میں کئی شہروں میں پہیہ جام کروا سکتی ہے۔ کئی سال پہلے TLP کے ایک بانی رہنما نے عسکری ادارے کے سربراہ کے ایمان پر سوال اٹھایا تھا، اور پھر ان کو اتنی مار پڑی کہ یہ رہنما ویڈیو پر معافی مانگ کر اپنا بیان پڑھ کر سیاست سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے تھے۔ اس وقت ایک سرکاری اہلکار نے کہا تھا کہ یہ TLP بڑی بدقسمت ہے، ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بنا ہی چاہتی تھی، لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ موقع گنوا دیا۔ اب یہ پابندی کتنی دیر چلتی ہے، اس کالعدم میں کتنا دم ہے، یہ تو ایسے ہی پتہ چلے گا کہ قسمت TLP کی خراب ہے یا ان شہریوں کی جو کئی سالوں سے کہتے آئے ہیں کہ ہمارے ایمان اور ہماری سڑکوں کو TLP سے آزاد کرواؤ۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔